ایک بہترین سٹوری آج اور دلچسپ سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے اور سسپینس بھی ہے. آج کی جو سٹوری ہے، ایک صاحب کچھ عرصہ پہلے تقریباً 5-6 ماہ پہلے میرے پاس آئے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا ریفرنس کیا ہے تو انہوں نے ریفرنس میرا شہر، میرا منڈی بہت دن، میرا گاؤں مانگٹ اس کا بتایا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو نام بتایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اب پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک اور نام بھی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے بتایا کہ وہ بہت مظلوم ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، امریکہ سے آئے ہیں ڈالر لے کے، لیکن ان کو یہاں پہ ان کے ڈالر لوٹ لیے گئے ہیں. اب مجھے ان سے اور بھی ہمدردی ہوگی چونکہ انہوں نے کہانی ایسی گھڑی یا اس کا اسکرپٹ ایسا لکھا کہ کوئی بھی سنتا تو ان سے ہمدردی کرتا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کروانے کی بھرپور کوشش کروں گا. پھر انہوں نے ایک منڈی بہودین کے سینئر بیوروکریٹ کا بھی حوالہ دیا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کا مسئلہ جو ہے صرف شمشاد مانگٹ صاحب حل کروا سکتے ہیں. تو اس وقت بھی میں نے اپنے دل میں لا حول ولا قوت پڑا تھا، کیونکہ مسائل کا حل تو صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن پھر 3-4 دن وہ لگاتار آئے. پھر ان کو پتہ نہیں کیا سمیل آئی یا کیا انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ شاید جھوٹ نہیں چل سکے گا، فراڈ نہیں چل سکے گا. پھر وہ دوبارہ نہیں آئے. جب میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا نیٹو ٹاؤن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں لاوارث ہوں. ٹوبہ ٹیک سنگھ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، تقسیم ہندوستان کے وقت میرے پیرنٹس وہاں پہ چھوڑ گئے تھے اور مجھے کسی نے پالا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں اسکول میں منڈی بہت دن میں رہا ہوں، وہاں پہ ریڑھی لگاتا رہا ہوں. پھر انہوں نے بتایا مجھے کہ پھر میں کراچی چلا گیا، وہاں محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا. تو اس سے یہ باتیں، یہ ان کی کہانیاں سن کے میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھی. اور انہوں نے کہا کہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مجھے امریکہ لے گئی اور انہوں نے وہاں پہ مجھے جا کے کہا کہ جاؤ جو یہاں کیا بس اب آپ امریکن نہیں ہو. پھر انہوں نے کہا میں نے وہاں پہ بڑی مشقت کی اور پیسے ڈالر کمائے. اپنے عزیز و اقارب کو بھی میں نے جو ہے وہ خوشحال کیا. ایک دعویٰ انہوں نے اور کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ میرے بھانجے ہیں، وہ آج بھی ان کو ماموں کہہ کے پکارتے ہیں. اب دیکھیں ماموں تو وہ مجھے بنا رہے تھے، لیکن بتا مجھے یہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کو ماموں کہہ کر پکارتے ہیں. بہرحال اشتیاق صاحب، میں تو آپ کا مسئلہ حل کروانے کے لیے گلبرگ گرین گیا کہ یہ بندہ میرے شہر کا اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے، لیکن وہاں پہ اور اسٹوری نکلی ہے. اور یہ اسٹوری ہم مختلف قسطوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے کیسے رنگ ہے لوگوں کے، کیسے کیسے ان کی گفتگو ہے، کیسی کیسی ان کی بات چیت ہے. اور جناب اشتیاق صاحب جن کے بارے میں مجھے اب پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک نام ریاض بھی ہے. اشتیاق صاحب اگر آپ بھی اپنا موقف دینا چاہیں، اب جب بھی آپ میرے ساتھ آئیں گے میں آپ کو پوڈ کاسٹ پہ بٹھاؤں گا اور جو میرے سامنے اعداد و شمار ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ کہانی ایک پلاٹ کی نہیں، کئی پلاٹوں کی ہے. اور یہ کہانی جو ہے اس میں اشتیاق نے اور ان کے باقی ساتھیوں نے گلبرگ گرین میں بالکل ایسے ہی جیسے سی ڈی اے کے جو فنکار لوگ جو ہیں، سی ڈی اے کا پلاٹ جو ہے کمرشل پلاٹ صرف بینک گارنٹی کے اوپر خریدتے ہیں اور پھر سالہ سال تک اس کو عدالتی اسٹے کے اوپر روک کے اس کی قیمت جب 3-4 گنا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سی ڈی اے کے لوگوں کی سہولت کاری کے ساتھ مل کر ریلیز کرا لیتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کوآپریٹو ہوں یا دوسری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں، وہاں تو پہ ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے، تو وہاں تو اتنا دھوکہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا.